کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا, میرے بال چٹے نے, میرے 2 پوتے نے, 3 نواسے نے, لیکن جدوں میں گھر آਉਂਦਾ سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے, روٹی لے آؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کو بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں, کسی کو بڑا مانیں, طاقتور رہیں گے, جان رہے گی, آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آگے, دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے. لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے, اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے, ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے, ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق, علمی ذوق پیدا کریں, ادب والا ذوق پیدا کریں, اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے, صرف تقریر کے لیے, بحث کے لیے, کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں. آپ علم اس لیے سیکھیں, جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا, اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے, پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہیں اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا, تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر, جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے. خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا, ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں, تدریس بھی کرتا ہوں, تصنیف بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو, اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن روز ہوتی ہے, سجدے کا ذوق حاصل ہے, درود و سلام کی طبیعت ہے, یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے. بڑی اچھی بات ہے, دین کی خدمت کرتے ہو, پر اپنا بھی تو بتاؤ نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے. ان کی طبیعت تھی, وہ کرتے تھے. آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں. یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا, یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں. تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ, تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں. یہ چلہ لگائیں, آپ کریں, عمل والی زندگی گزاریں, بدعملی والی, جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں, آج گھنٹہ سننی ہے. تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے, اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا. جتنا آپ عمل کریں گے. سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کی بڑے عقیدت مند تھے, تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے. تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد, تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے. میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی, میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں. تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں, میں ملنے آیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر